قائد اعظم نے نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو رہنما جوگندر ناتھ منڈل کو مسلم لیگ کی طرف سے کابینہ کا رکن نامزد کیا، پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا سربراہ بنایا، آزادی کے بعد وفاقی وزیر کے طور پر کابینہ میں جگہ دی۔ مگر قائد اعظم کی وفات کے بعد نوکرشاہی کی گرفت مضبوط ہوئی تو جوگندر ناتھ منڈل کی وفاداری اور حب الوطنی مشکوک ہو گئی اور انہیں اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر بھارت جانے پر مجبور ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا اور کس کے کہنے پر ہوا؟ قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں کی گئی شہرائے آفاق تقریر، جس میں انہوں نے اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا، یہ تقریر کس کے حکم پر سینسر کی گئی؟ فاطمہ جناح نے چودھری محمد علی اور نواب لیاقت علی خان کے بارے میں اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ترازو کے سلسلے یاد ماضی میں آج ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستان کے چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی کو بانی پاکستان قائد اعظم اور پہلے وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر ان کے حوالے سے ایک موقف یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعمال پر حکومتیں بنانے اور گرانے کی سازشوں میں شریک رہے۔ چودھری محمد علی دراصل اس بیوروکریسی کے نمائندہ تھے جو خود کو قائد اعظم سے زیادہ محب وطن اور عقل مند خیال کرتی تھی۔ محمد علی جناح کی ہمشیرہ فاطمہ جناح نے بھی چودھری محمد علی کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ جب قائد اعظم علالت کے باعث زیارت میں تھے تو جولائی 1948 میں بغیر کسی پیشگی اطلاع کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی زیارت پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ قائد اعظم سے متعلق ان کی تشخیص کیا ہے۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کہا کہ انہیں مس فاطمہ جناح نے یہاں بلایا ہے، اس لیے وہ اپنے مریض سے متعلق کوئی بات صرف انہیں ہی بتا سکتے ہیں۔ نواب لیاقت علی خان نے کہا لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے میں قائد اعظم کی صحت سے متعلق متفکر ہوں۔ ڈاکٹر نے شائستگی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، مگر میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب فاطمہ جناح نے قائد اعظم کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی آمد کی اطلاع دی تو قائد اعظم نے اپنی ہمشیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فتیح تمہیں پتہ ہے یہ یہاں کیوں آئے؟ فاطمہ جناح نے کہا نہیں۔ قائد اعظم نے کہا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری حالت کتنی شدید ہے اور میں مزید کتنی دیر زندہ رہ سکوں گا۔ تم نیچے جاؤ اور پرائم منسٹر سے کہہ دو کہ میں انہیں ابھی ملوں گا۔ فاطمہ جناح نے کہا ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، کل صبح مل لیجیے گا۔ قائد اعظم نے کہا نہیں، انہیں آنے دو اور بچشم خود دیکھ لیں دو۔ ملاقات کے بعد ڈنر کا وقت ہو گیا تو علالت کے باوجود قائد اعظم نے آداب مہمان نوازی کے پیش نظر فاطمہ جناح کو نیچے جا کر وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل کے ساتھ جا کر کھانا کھانے کا حکم دیا۔ مس فاطمہ جناح کے مطابق کھانے کی میز پر چودھری محمد علی تو چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے، مگر انہوں نے لیاقت علی خان کو خاصے خوشگوار موڈ میں پایا، ہنسی خوشی پر مزاح باتیں کرتے رہے۔ کھانا ختم ہونے سے پہلے ہی فاطمہ جناح اوپر چلے گئی اور ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا فتیح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔ چودھری محمد علی نے اپنی خود نوشت دی ایمرجنس آف پاکستان، جس کا ترجمہ ظہور پاکستان کے نام سے ہوا ہے، اس میں قائد اعظم سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قائد کے انتقال سے چند روز قبل کوئٹہ میں ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ میں تنازع کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پیش کرنے اور آئندہ پالیسی کے لیے ان کی ہدایات لینے کے لیے وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ وہ بستر علالت پر تھے، ان کی توانائی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، لیکن ان کی اصابت فکر پہلے کی طرح ہی تھی، ان کا عزم اسی طرح بلند تھا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی اور اپنی قوم کے مقدر میں انہیں وہی پہلے کی طرح یقین تھا جو ہمیشہ ان کا منفرد وصف رہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ چودھری محمد علی جیسا زیرک شخص جس نے قائد کی آنکھوں کی چمک سے ان کے ارادے بھانپ لیے، مگر وہ زیارت اور کوئٹہ میں فرق نہ کر سکا۔ وہ یہ بھول گیا کہ یہ ملاقات کوئٹہ نہیں بلکہ زیارت میں ہوئی تھی اور ان دونوں شہروں کے درمیان 125 کلومیٹر کی مسافت حائل ہے۔ برطانوی راج کے آخر میں جب 1946 کے دوران مقامی نمائندوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دی گئی تو کانگریس نے
ابوالکلام آزاد کو وزارت کے لیے نامزد کر کے سیاسی اعتبار سے ایک اچھی چال چلی۔ قائد اعظم نے اس کے جواب میں ایک اچھوت ہندو لیڈر جوگندر ناتھ منڈل کو مسلم لیگ کی طرف سے وزیر نامزد کر دیا۔ 10 اگست 1947 کو جب قائد اعظم نے نوزائیدہ ملک کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف لینا تھا، ان کی خواہش تھی کہ دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کی صدارت اقلیتی رکن اسمبلی جوگندر ناتھ منڈل کرے، تاکہ علامتی طور پر یہ پیغام دیا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ چنانچہ نواب لیاقت علی خان نے جوگندر ناتھ منڈل کا نام تجویز کیا، خواجہ ناظم الدین نے تائید کی، اور یوں جوگندر ناتھ منڈل نے اسمبلی چیمبرز کراچی میں ہونے والے دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کے دوران عبوری چیئرمین کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ بعد ازاں اجلاس کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہو گئے، اور انہوں نے وہ شہرائے آفاق تقریر کی جس میں کہا گیا کہ آپ کا تعلق کسی مذہب، نسل یا قومیت سے ہے، ریاست کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ تقریر سینسر کر دی گئی، یا کم از کم سینسر کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ قائد اعظم کے فرمودات ہو بہو اخبارات میں شائع نہ ہو سکے۔ نوکر شاہی کا خیال تھا کہ قائد اعظم نے جوش خطابت یا جوش جذبات میں ہندوؤں کو مسلمانوں کے برابر قرار دے دیا ہے، مگر حقیقت میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ قائد اعظم کی تقریر کو سینسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا۔ اس ضمن میں بعض انگلیاں چودھری محمد علی کی طرف بھی اٹھتی ہیں، جو اس وقت سیکرٹری جنرل تھے۔ ڈان اخبار کے ایڈیٹر الطاف حسین نے یہ جاننے کی جستجو کی کہ قائد اعظم کی تقریر سینسر کرنے کا فیصلہ کس نے کیا۔ انہوں نے خود کو قائد اعظم سے زیادہ عقل مند سمجھنے والے شخص کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری ضمیر نیازی کو دی، جنہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ صحافت پابند سلاسل میں ضمیر نیازی لکھتے ہیں کہ 1949 سے 1958 تک کے نام نہاد جمہوری دور میں بھی سیاستدان ملک کا انتظام چلانے میں آزاد نہیں رہے۔ جو شخص اس وقت بیوروکریسی کی مشینری کا انچارج تھا، اس کا نام چودھری محمد علی ہے۔ الطاف حسین جاننا چاہتے تھے کہ کون شخص یہ عبارت یعنی قائد اعظم کی تقریر حذف کروانا چاہتا ہے۔ مجھے مجید ملک کو تلاش کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ میں نے انہیں الطاف حسین کا پیغام پہنچایا۔ ملک صاحب نے چودھری محمد علی کو ٹیلی فون کیا، جو اس وقت کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری تھے۔ ان سے گفتگو کرنے کے بعد ملک صاحب نے مجھے کہا، یہ کوئی ایڈوائس نہیں بلکہ محض ایک رائے ہے۔ قائد کی تقریر کو سنسر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسا فیصلہ کون شخص کر سکتا ہے؟ جب میں واپس دفتر آیا اور یہ سب الطاف حسین کو بتایا تو یقین کیجئے کہ وہ میز پر ہاتھ مار مار کر ہنسنے لگے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں کو برابر کا شہری قرار دیا تھا، مگر شاید چودھری محمد علی قائد اعظم کی اس بات سے متفق نہ تھے۔ چودھری محمد علی ہندوؤں کو کسی صورت مسلمانوں جیسا قابل بھروسہ پاکستانی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ہندو رہنما جوگندر ناتھ منڈل کی ہے۔ مسٹر منڈل نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں کے مقبول ترین لیڈر تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم کا بھرپور ساتھ دیا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے انہیں ہندوستان کی مشترکہ کابینہ کا رکن نامزد کیا۔ قیام پاکستان کے بعد دستور ساز اسمبلی کے پہلے اجلاس کا چیئرمین بنایا، اور یہی نہیں بلکہ پاکستان کی پہلی کابینہ میں نمائندگی بھی دی۔ جب تک قائد اعظم زندہ رہے، جوگندر ناتھ منڈل کی حب الوطنی اور وفاداری یا پاکستانیت شکوک و شبہات سے بالا تر رہی، مگر قائد کے رخصت ہوتے ہی منڈل کی وفاداری مشکوک ہو گئی، اور سیکرٹری جنرل چودھری محمد علی نے کابینہ کے اہم کاغذات اور فائلیں ان سے چھپانا شروع کر دی۔ جوگندر ناتھ منڈل خوددار انسان تھا، یہ تذلیل برداشت نہ کر سکا اور واپس کلکتہ لوٹ گیا، جہاں اس کی باقی ماندہ زندگی ہندوؤں کے طعنے سنتے ہوئے گزری۔ پیر علی محمد راشدی نے اپنی کتاب روداد چمن میں چودھری محمد علی کی اس پیش بینی کا ذکر کیا ہے کہ انہیں جناح صاحب کی وفات کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ جناح صاحب کا منظور نظر جوگندر ناتھ منڈل کس قدر ملک دشمن تھا۔ چودھری محمد علی مرحوم و مغفور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انگریزوں کی ملازمت میں بسر کرنے کے بعد اب دلی سے پاکستان تشریف لے آئے تھے، اور آتے ہی بحیثیت سیکرٹری جنرل مرکز پاکستان میں نوکر شاہی کے معمار اور امام مانے جانے لگے۔ ابھی وہ کابینہ میں محض سیکرٹری تھے، ہنوز وہ سیکرٹری خزانہ، وزیر خزانہ نہ وزیر اعظم بنے تھے۔ ان کی ترقی درجات کا اہتمام بعد میں ہوتا رہا۔ ان پر بقول خود یکا یک یہ انکشاف ہوا
کہ منڈل کی ملک سے وفاداری مشکوک ہے، جس کے معنی یہ ہوتے تھے کہ چودھری صاحب مرحوم مدم شناس اور وفاداری پرکھنے کے معاملے میں قائد سے بھی زیادہ تیز نظر رکھتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے وزیر منڈل سے کابینہ کے اہم کاغذات چھپانے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ بات منڈل سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ خوددار اور انا پرست ہندو سیاستدان تھا۔ تحریک آزادی کے دوران بڑی قربانیاں دے کر اور شدید مشقتیں برداشت کر کے، خصوصاً آڑے وقت میں اپنی قوم کے خلاف ہمارے قائد کا ساتھ دے کر وزارت کے اس منصب تک پہنچا تھا۔ اب وہ کیوں کر یہ توہین برداشت کر سکتا تھا کہ کابینہ کا اپنا ملازم اس کے سیاسی کریکٹر اور وفاداریوں کے بارے میں جج بن کر بیٹھے؟ وہ فوراً وزارت چھوڑ چھاڑ کر واپس کلکتہ چلا گیا اور بقیہ عمر وہاں ہندوؤں کے طعنے برداشت کرتا رہا۔ خود چودھری محمد علی نے اپنی کتاب دی ایمرجنس آف پاکستان میں اس واقعہ کو کارنامے کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرکزی کابینہ کو صرف ایک دھچکا لگا جب وزیر محنت جوگندر ناتھ منڈل بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ بنگال کے ہندو اچھوتوں کے رہنما کی حیثیت سے اس نے پاکستان کی جدوجہد میں قائد اعظم کا بڑی وفاداری کے ساتھ دیا تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس کا رویہ بدتدریج تبدیل ہوتا گیا۔ پاکستان کی آئین ساز اسمبلی میں اعلیٰ ذات کے ہندوؤں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کیے اور اسے آمادہ کرنے لگے کہ وہ ان کی قیادت بھی سنبھال لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانی ہائی کمیشن اور منڈل کے مابین رشتے استوار ہونے لگے۔ لیاقت علی خان اس صورتحال سے باخبر تھے اور میں بھی احتیاطی تدابیر سے کام لے رہا تھا کہ زیادہ رازدارانہ تجاویزات اس کے ہاتھ نہ لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ منڈل کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ وہ ڈر گیا اور بھاگ کر ہندوستان چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد جوگندر ناتھ منڈل کا رویہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ نوکر شاہی جس کے اقتدار پر گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی، اس کے تیور بدل گئے اور اقلیتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ حالانکہ جوگندر ناتھ منڈل وہ شخصیت ہیں جنہوں نے دیگر اقلیتی ارکان کے برعکس نہ صرف محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دینے کی حمایت کی، بلکہ قرارداد مقاصد کے حق میں بھی ووٹ دیا۔ چودھری محمد علی تاش کے پتوں کی مانند بکھرتی حکومتوں کے عروج و زوال کے چشمدید گواہ ہی نہیں بلکہ شریک جرم بھی رہے ہیں، مگر انہوں نے پاکستان کو پہلا دستور بھی دیا۔ ایوب خان کے صدارتی الیکشن کے دوران وہ فاطمہ جناح کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو تاریخ میں ان کا کیا مقام؟ اس حوالے سے آئندہ قسط میں بات ہوگی۔ یاد ماضی میں فی الحال اتنا ہی۔ بلال ہوئی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز۔